عرض کرنا تھا اس ماہ کے متعلق سے۔ دوسرا جو مہینہ ہے، یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ فروری کا مہینہ چل رہا ہے۔ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ یہ تو ہر ایک کو معلوم ہے، جوانوں کو بھی معلوم ہے، بوڑھوں کو بھی معلوم ہے، اور اس مہینے کی فضیلت بھی سب کو معلوم ہے۔ اس مہینے کی ایک ایک دن کی اہمیت سب کو معلوم ہے۔ معلوم ہے کہ وہ لوگ جانتے ہیں جنہوں نے اس مہینے کی ایک ایک دن کو منایا ہے۔ جیسے کہ اس مہینے میں آج 10 تاریخ ہے، 6 دن تو گزر گئے ہیں جو خاص منائے جاتے ہیں۔ آگے آنے والے 3 دن کے بعد ایک اور دن ہے جس کو خاص منایا جاتا ہے 14 فروری کو، ویلنٹائن ڈے۔ یہ ڈے جو منایا جاتا ہے، اب تک جو گزر گئے، چاکلیٹ ڈے، ٹیڈی بیئر ڈے، یہ جتنے بھی ڈے ہیں اب گزر گئے۔ آنے والے اور 14 تاریخ کے بعد سے 7-8 دن اور ایسے ہوتے ہیں جن ایام میں خاص کر منانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک وہ ایک دن بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ مدر ڈے، فادر ڈے، چلڈرنس ڈے، ٹیچرز ڈے، فرائیڈے، گڈ فرائیڈے، اور نہ جانے کتنے کتنے دن ہیں ان کے پاس۔ ہر وہ دن جو مناتے ہیں وہ اس لیے مناتے ہیں کہ اس ایک خاص دن میں ان کی اہمیت ان کے پاس ہے۔ مدر ڈے سال میں ایک مرتبہ ماں سے محبت کا اظہار کرنے کا دن ہے، جبکہ مومن بندہ وہ ہے جس کے دل کے اندر، ہر گوشے کے اندر اس کی ماں کی محبت ہر لمحے میں ہوتی ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے کہا کہ اللہ کی محبت سب سے زیادہ دل میں ہونی چاہیے، اس کے بعد ماں باپ کی محبت ہے، بیوی کی محبت ہے، بچوں کی محبت ہے۔ کوئی خاص دن ایسا متعین نہیں ہے کہ اس دن میں لور ڈے منایا جائے، بیوی سے محبت کے اظہار کے لیے، ماں کی محبت کے لیے مدر ڈے منایا جائے، باپ کی محبت کے لیے فادر ڈے منایا جائے۔ اچھے جمعہ کے، جبکہ ہر جمعہ عید المومنین ہے، اچھے جمعہ کے لیے گڈ فرائیڈے منایا جائے۔ یہ تو بے شرمی کی حد ہے۔ اور یہ جو ویلنٹائن ڈے، اس لیے اس جمعہ میں عرض کر رہا ہے، اگلے جمعہ تک دن منا دیا جائے گا۔ یہ ویلنٹائن ڈے گزشتہ 2 سال سے نہیں منایا جا رہا، 3 سال سے نہیں منایا جا رہا۔ اس لیے نہیں منایا جا رہا ہے کہ ان کو موقع نہیں ملا ہے، ورنہ اگر موقع ملتا تو وہ بھی اس دن منا لیتے۔ 2018 میں نہیں منایا گیا، 2019 میں تو کووڈ کا لاک ڈاؤن تھا، 2020 اور 21 میں اتوار کے دن آ گیا۔ اب تو عاشقان بہت خوش ہوں گے کہ ویلنٹائن ڈے پیر کے دن آ رہا ہے، اچھا موقع ہے۔ یاد رکھے، جس کے دل میں بھی یہ تمنا ہے اور آرزو ہے اور خواہش ہے، یہ نوجوانوں سے نہیں کہی جا رہی بات، یہ ان لوگوں سے کہی جا رہی جو ویلنٹائن ڈے منانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ صرف نوجوان نہیں، بوڑھے لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ وہ اپنی بیوی سے، جو جائز بیوی جس سے محبت کا اظہار سال کے 12 مہینے کیے جا سکتے تھے، جس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں کہ دن کا وقت ہو محبت کے اظہار میں یا رات کا وقت متعین ہو، ایسے لوگ بھی اس خاص دن کو منانے کے لیے تیاریاں کر رہی ہیں۔ ویلنٹائن ڈے کس کی ایجاد ہے؟ مغرب نے مسلمانوں کو اتنے زوال پر لا کر پہنچایا ہے کہ مسلمانوں اپنے اوقات بھول گئے، اپنا وجود بھول گئے۔ مغرب نے مسلمانوں کے دل کے اندر اسلام کی اتنی نفرت پیدا کر دی ہے کہ وہ اسلام سے دور ہوتے گئے، غیروں کے طریقوں کو اپنے دل میں لاتے گئے۔ اگر ہم ویلنٹائن ڈے کو اتنا شوق سے مناتے جائیں گے تو پھر ہماری آنکھوں کے سامنے وہی حادثات ہوں گے جو آج کل ملک میں ہو رہے ہیں۔ ہم روک نہیں سکیں گے، لاکھوں تقریریں کر لو، لاکھوں کتابیں لکھ لی جائے، لیکن ان چیزوں سے کچھ فائدہ نہیں ہے جب تک کہ ہم اپنے دل کے اندر سے مغرب کی محبت کو نہ نکال دیں، غیروں کی محبت کو نہ نکال دیں۔ یہ بات جہاں تک بھی پہنچ رہی ہے، چاہے نوجوان لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو، یا بوڑھے حضرات ہو یا مرد حضرات ہو یا عورتیں ہوں، جنہوں نے اس دن کو منانے کی تیاری کی ہے، اور اس دن کے اندر تحفے تحائف ایک دوسرے کو پیش کیے جاتے، خاص کر پھول جو 5 روپے کا ہوتا ہے، اس دن کے اندر 200 روپے کا بکتا ہے۔ کاروبار کرنے والوں کو تو فائدہ ہے، لیکن ہماری آخرت اس سے خراب ہو رہی ہے۔ ویلنٹائن ڈے منانے والے، یہ کوئی جائز محبت نہیں ہے، یہ ایسی محبت نہیں ہے جس کے کرنے سے آپ کو ثواب ملے گا، جنت میں آپ کا مقام ہوگا۔
ایسے ایسے وعدے کیے جاتے ہیں، ہم جیے تو ساتھ میں جئیں گے، مرے تو ساتھ میں مریں گے، ہم تو آپ کے ساتھ زندگی گزار، مر جاؤ، اگر ساتھ میں مرنے کا شوق ہے تو مر جائیں۔ فرشتے، دوزخ کے فرشتے آپ کا انتظار کریں گے، عاشقان تشریف لا رہے ہیں، جہنم کا دروازہ کھول دے؟ نہیں مولانا، لال پھول محبت کی نشانی ہوتی ہے، جہنم کی آگ بھی لال ہوتی ہے، وہ بھی عاشقوں کی نشانی ہوتی ہے، اسی کو سمجھ کر اپنا لباس بنا لے۔ اب تو معلوم یہ ہوا کہ ان دنوں کو منانے کے لیے خاص کر لباس بھی بنائے گئے ہیں، ویلنٹائن ڈے لباس، اور بعض موقع پر ان خاص دنوں کے اندر پارکوں کے اندر ٹکٹ فری رکھے گئے، تھیٹروں کے اندر فری رکھا گیا، لاڈج کے اندر، ہوٹلوں کے اندر اس دن کو عام کرنے کے لیے فری رکھے گا۔ اور پھر ان ایام کے اندر جو لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی کو بات کرنا ناجائز اور حرام ہے، حرام ہے۔ علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر کوئی لڑکے کی کسی لڑکی سے شادی ہو جائے، نکاح ہو جائے، رخصتی میں چند دن اور باقی رہ گئے ہیں، تو ان ایام میں بھی لڑکا لڑکی سے بات نہیں کر سکتا، وہ بھی حرام کے درجے میں۔ نکاح ہونے کے بعد رخصتی سے پہلے بات نہیں کر سکتے، تو رسم کے بعد بات کرنے کی اجازت کہاں سے ہوگی؟ بغیر رسم کے ایک دوسرے سے محبت کرنے کی اور بات کرنے کی اجازت کہاں سے ہوگی؟ نہیں مولانا، ہم لوگ تو صرف خالی فون پہ بات کرتے، آج تک ہم نے ان کو نہیں دیکھا اور وہ ہم کو نہیں دیکھے، ہم تو ایک دوسرے سے کبھی ملاقات بھی نہیں کیے، ہم تو صرف بات کرتے ہیں، بات کی تو اجازت ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جتنے بھی انبیاء اکرام دنیا میں گزرے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا، صرف ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے پیغمبر ہے جنہوں نے اللہ سے کہا تھا، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیوں دیکھنا چاہتا ہوں؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہاڑ پر جاتے تھے، اللہ سے بات کرتے تھے، باتوں باتوں کے درمیان میں بات اتنی آگے بڑھ گئی، حضرت موسیٰ نے کہا، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں بھی جو بات کیے تھے، بات کرتے کرتے بات آگے بڑھ کر دیکھنے پہ چلے گئی۔ اگر ہم بھی کسی نامحرم سے بات کرتے ہیں تو بات آگے بڑھ کر دیکھنے پہ جاتی ہے۔ جب وہ دیکھے تو ملاقات کی تمنا، ملاقات کرے تو پھر وہ سب۔ ابھی حال ہی میں آپ نے سنا ہوگا، ایک آدمی، ایک نوجوان لڑکا لڑکی سے 7 سال تک ناجائز فائدہ اٹھاتا رہا، 7 سال کے بعد یہ کہا میں آپ سے شادی نہیں کر سکتا۔ کس کی زندگی خراب ہوئی؟ کس کے ماں باپ پر بدنما داغ لگا؟ اور ایسے موقع پر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کو تحفے دیتے۔ علماء اکرام نے فرمایا ولا يدفعوا، دونوں ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ العاشقان، دو معشوق جو ایک دوسرے کو تحفہ دیتے ہیں، یجب ردها، اس کا واپس کرنا، اس کا لوٹانا واجب ہے، واجب ہے۔ ولا تملکوا، وہ دونوں آپس میں مالک نہیں ہے۔ اور اگر کوئی عاشق، کوئی معشوق کسی کی چیز استعمال کر کے، کوئی ٹی شرٹ پہن کر، کوئی کپڑے پہن کر، کوئی ٹوپی پہن کر، کوئی گھڑی لگا کر، کوئی رنگ پہن کر نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز بھی قبول نہیں۔ کوئی لڑکی اگر کسی لڑکے کو تحفہ دے دے، وہ پہن کر مسجد کو آ جائے، اس کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ کوئی لڑکا کسی لڑکی کو دے دے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ایسا کام جو نماز قبول نہ کرے، وہ ہم کیوں اپنی زندگی میں کریں؟ اور پھر اگر ہم یوم عاشقان منانے لگ جائیں، ویلنٹائن ڈے منانے لگ جائیں، یاد رکھیں ہماری اولاد بھی ایسی آئے گی۔ بنگلور کے ایک بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب نے کہا کہ ایک مرتبہ ایک واقعہ ان کے پاس آیا، طلاق اور خلا کا۔ بچی کے ماں باپ نے کہا مولانا آپ چاہے تو کسی بھی طریقے سے اس بچی کو اس بچے سے آزاد کروا دیں، ہم اس بچے کو اپنی بچی دینا نہیں چاہتے، بچی ہماری اس کے ساتھ بھاگ گئی ہے، آپ چاہیں، ان لوگوں نے نکاح کر لیا ہے، آپ ان دونوں کے درمیان میں رشتے کو درار پیدا کر دیں اور طلاق یا پھر خلا کے نتیجے تک پہنچا دیں، رشتہ توڑا دیں، ہم اپنی بچی کو نہیں دینا چاہتے۔ بچی کو بلا کر بٹھایا گیا، سمجھایا گیا کہ دیکھو آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتے، ماں باپ رو رہے ہیں، پریشان ہیں، آپ کیوں اس بچے سے ناجائز تعلق قائم کیا اور کیوں نکاح کر لیا ماں باپ کی بغیر اجازت کے؟ رشتہ توڑ دو۔ بچی نے کیا جواب دیا؟ سننے کی طاقت اپنے کانوں میں نہیں ہے، لیکن سننے کی طاقت پیدا کرے۔ بچی نے کہا مولانا میں کوئی نیا کام نہیں کری، میری ماں جو کام کری تھی میں بھی وہی کام کری، میں کوئی نیا کام نہیں کری، میری ماں میرے باپ کے ساتھ جو شادی سے پہلے کی تھی میں بھی وہی کام کیے۔ وہ دن دور نہیں کہ ہماری اولاد بھی ہم سے کہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ اپنے اولاد کی تربیت کرے۔ اپنے اولاد کو صرف باتیں کہنے سے نہیں ہوتا، تقریریں سنانے سے نہیں ہوتا،
جب تک ہم اپنے گھر میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش نہ کریں گے، جب تک بھائی اپنی بہن کو نہیں روک سکتا، جب تک بھائی خود اپنا آپ پر قابو نہ پا سکے. اور ایسے موقع پر بے شرمی کی جو حدیں پار کی جاتی ہیں، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ محبت کا دن ہے. نہیں، یہ ناجائز کا دن ہے، یہ زنا کرنے کا دن ہے. اس لیے ہے کہ جس طریقے سے روم کے اندر وہ واقعہ عیسائی پادری کا ہوا تھا کہ عیسائی پادری کی کسی بادشاہ کی وجہ سے مخالفت میں ہوئی تھی، بادشاہ نے اس عیسائی پادری کو جیل کے اندر ڈال دیا تھا. جیل میں وہ پادری رہا کرتا تھا. اس جیل کا جو اونر ہوتا ہے، جیلر جو ہوتا ہے، اس کی ایک نوجوان خوبصورت بیٹی تھی جو اپنے باپ کو ٹفن دینے کے لیے آیا کرتی تھی. باپ کو ٹفن دے کر آنے جانے کا جو دن ہوتا تھا، جو وقت ہوتا ہے، اس وقت میں پادری اس کو دیکھ کر اس کو اپنی محبت کا، ہوس کا شکار بنا لیا اور اس کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کر لیے. جیلر کو غصہ آ گیا، ایک تو اس نے ظلم کیا ہے، جیل میں ہے، پھر اس کے بعد اس نے میری بیٹی سے ناجائز تعلق قائم کیا، میں اس کو سزائے موت کے در پر پہنچا دوں گا. اس کو سزائے موت سنائی گئی اور پھر اس عیسائی پادری سے کہا گیا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے بتاؤ. اس نے کہا کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں چند لمحات میں اس کے ساتھ تنہائی میں گزارنا چاہتا ہوں. جملے کو سنے، چند لمحات میں تنہائی میں گزارنا چاہتا ہوں. کھول کر بولنے کی ضرورت نہیں ہے. جب ایک لڑکا ایک لڑکی تنہائی میں وقت گزارتے تو ان دونوں کے درمیان میں کیا ہوتا ہے؟ جب یہ وقت دونوں ساتھ میں گزارے، اس کے بعد ان کے چاہنے والوں نے یہ پیغام لوگوں میں عام کیا ہے کہ ہم جس کو چاہتے تھے، جو عیسائی پادری تھا، اس کی اس دن کے اندر موت ہوئی، اس دن کے اندر اس کی وفات ہوئی، ایک محبت کے نام پر ہوئی. ہم اس محبت کے دن کو عام کریں گے اور یہ ویلنٹائن ڈے کا دن قائم ہوگا. یہ ویلنٹائن ڈے محبت کا دن نہیں ہے، بلکہ اس ناجائز اور حرام کام کے لیے یہ دن کو منایا گیا ہے. ہم اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھر میں بچیوں کو بچائیں، بچوں کو بچائیں. اس دن میں خاص ان لوگوں کی نگرانی کریں. اور اگر کوئی ماں باپ نہیں روک سکتے، میں کان پکڑ کر ان سے معافی چاہتا، دوبارہ دیکھ لیں، میں کان پکڑ کر ان لوگوں سے معافی چاہتا ہوں جن لوگوں نے اگلے جملے پر صبر نہ کر سکتے اور ان کے دل پر اگر تکلیف ہوئی تو میں پہلے ہی معذرت خواہ ہوں. اگر تم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے تو پیدا ہی کیوں کرے بچوں؟ آپ کے پاس جب اتنی حیثیت نہیں ہے، اتنی استطاعت نہیں ہے، اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو روک سکیں، تو پھر کیوں پیدا کیے بچوں؟ جب بچوں کو پیدا کیے ہیں تو ان باتوں میں نہ آئے. نوجوان سے بھی کہہ رہا ہوں، لڑکوں سے کہہ رہا ہوں، خاص کر نوجوان لڑکوں سے اس وقت مخاطب ہو جو غیر شادی شدہ ہے. ان دنوں کے اندر جو محبت کے باتیں ہوتی ہیں، جو محبت کے دعوے ہوتے ہیں، اور پھر جو محبت میں ایک دوسرے کی قسمیں کھائے جائے، میں قسم کھا کے بولوں میں تمہارے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھا. اور لڑکیوں سے کہا جاتا ہے لڑکیاں تو اتنے بزدل ہوتے ہیں، اتنے کم ہمت ہوتے ہیں اور اتنا دل اپنے آپ کو نرم کر بیٹھتے ہیں. ماں باپ کے سامنے کہتے ہیں ارے ابا آپ تو پرانے خیالات کے ہیں، بچہ بہت اچھا ہے. ایک واقعہ جو پیش آیا، بچی کہنے لگی ابا سے، ابا میں ایک بچے سے محبت کرتی ہوں، میں اس سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. بیٹا بچہ کیا کرتا ہے؟ بولے ان پٹ آؤٹ پٹ کا بزنس ہے ان کا، لکڑیوں کا. ان پٹ آؤٹ پٹ کا بزنس ہے لکڑیوں کا. باپ نے کہا میں بچے سے ملنا چاہتا ہوں. بلایا گیا بچے کو. بچے سے پوچھا کہ بھئی ان پٹ آؤٹ پٹ کا بزنس کہاں پر کرتے ہیں؟ بچہ پریشان ہو گیا، پسینے پوچھنے لگا کہ میں کیا جواب دوں. کہنے لگا کہ نہیں ہم دوسرے ممالک میں کرتے تھے، ابھی تو لاک ڈاؤن ہو گیا، حالات خراب ہوئے، ہم اپنے علاقے کے اندر ہی ایک دکان کھول لیے، وہاں پر ہم ان پٹ آؤٹ پٹ کا بزنس کر رہے ہیں. بچی کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہے. وہ لڑکے کی چند باتوں کے اندر محبت میں گرویدہ ہو جاتی ہے. لڑکا کہتا ہے میں آسمان سے چاند توڑ کر لاؤں گا تمہارے لیے، تارے توڑ کر لاؤں گا. ارے کم بخت، جو آسمان تک نہیں پہنچ سکا وہ تارے کہاں سے توڑ کر لائے گا؟ باپ سوال کر رہا ہے، باپ چاہتا ہے کہ میں بیٹی کی جس جگہ پر دے رہا ہوں ساری تفتیش تحقیق میں کر لوں. پوچھا کہ کہاں پر ہے آپ کی دکان؟ میں دکان دیکھنا چاہتا ہوں. وہ آنکھوں سے اشارہ کرتا ہے کہ دیکھو تمہارے ابا کیسے سوالات کر رہے ہیں، مجھے پریشان کر رہے ہیں. بچی کہتی ہے پتہ نہیں کیا چیزیں، یہ سب سوالات کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ سوالات مت کریں، میں شادی کر لوں گی. ان کا ان پٹ آؤٹ پٹ کا بزنس ہے، دکان ہے ان کی بہت بڑی. باپ نے کہا کہ نہیں میں دکان دیکھنا چاہتا ہوں. بچہ کہنے لگا کہ نہیں دکان تو نہیں ہے، ابھی حالات خراب ہے نا، تو ہم لوگ گھر پر ہی کاروبار کر رہے ہیں، چلو تمہارا گھر دیکھنا چاہتا ہوں. لڑکا غصے میں اڑ گیا اور کہنے لگا کہ آپ کیا سوالات کر رہے ہیں، آپ بچی دے رہے ہیں تو دیجیے ورنہ مت دیجیے. لڑکی رونے لگی، آپ کو کیا معلوم ابا جان، میں نے جس بچے کو دیکھا ہے بہت اچھا بچہ ہے، بہت مالدار ہے، بہت پیسے ہیں اس کے پاس. نہ جانے وہ کس سے منگ کے گاڑی لایا تھا، کس سے منگ کے فون یوز کر رہا ہے، لیکن لڑکی دیکھنے میں سوچی کہ بہت اچھا مالدار ہے.
جب باپ کی سختی پر بچہ کہنے لگا نہیں اب گھر پر بھی ہم لوگ مال نہیں رکھے، مسجد کے سامنے بیٹھ کے مسواک بیچ لے دو. جو مسواک ہوتی ہے نا اس کو لکڑی ان پٹ آؤٹ پٹ کا بزنس، حیدرآباد سے سکندرآباد یا کسی اور دوسری جگہ پر جا رہا ہے وہ ان پٹ آؤٹ پٹ کا بزنس. بمبئی سے حیدرآباد کو آ رہا ہے، حیدرآباد سے دوسرے اسٹیٹ کو جا رہا ہے، تو ان پٹ آؤٹ پٹ کا بزنس ہے یہ ہمارا. اور کیا کا بزنس ہے؟ لکڑی کا بزنس. لکڑی کتنی بڑی ہے؟ اتنی بڑی. لیکن لڑکی کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ نوجوان لڑکے جو باتیں کہتے ہیں کتنی محبت والی باتیں جو کہتے ہیں بیکار کی باتیں ہوتی. اور لڑکیوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جو نوجوان لڑکے بات کرتے ہیں وہ کیسی باتیں کرتے ہیں. معلوم ہے آپ کو؟ ایسی کوئی باتیں ان کے بات کے اندر سچائی نہیں ہوتی. لڑکیاں کہتے ہیں ابا ہمارے انو بہت کام اچھا کرتے ہیں، میں ان سے شادی سے پہلے انو. اور اب تو معلوم ہوا کہ ہر لڑکی کے 5 انو ہیں. اور لڑکیوں سے بھی درخواست ہے کہ لڑکوں کے باتوں میں نہ آئے. جتنے بھی آپ کے پاس مال بتائیں، پیسہ بتائیں، عہدے بتائیں، مرتبے بتائیں، کسی بات پر کوئی بھروسہ نہیں. ماں باپ کے فیصلے پر راضی ہو جائے. اور یہ جو عاشقان کا دن منایا جا رہا ہے، اور خاص کر ان ایام کے اندر جو جتنے بھی ٹیڈی بیئر ڈے، ہگ ڈے، جتنے بھی ڈے ہیں بہت سارے، میں نے تفصیل سے مطالعہ کیا تھا لیکن وقت نہیں ان باتوں کے عرض کرنے کا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان ایام کو اپنے آپ میں اپنے بچوں کی تربیت صحیح کریں، خاص کر اپنے بچوں کو سنبھال کر رکھیں. ان دنوں سے بچوں کو دور رکھیں، ان سے کوئی فائدہ نہیں. غیر مجازی عشق بالکل حرام ہے، حرام ہے. اس میں کوئی جائز کا فتویٰ نہیں دے سکتے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسی محبت کرنا جائز ہے، ایسی پاک دامنی کی محبت. سب محبتیں بیکار ہے، سب فضول کی محبت ہے. اور میں نے سخت بات کہہ دی ہے کہ جو محبت میں لیا ہوا تحفہ ہوتا ہے، نماز کے بعد اگر آپ اس کو واپس نہ کریں گے، جتنی نمازیں آپ اس محبت کے تحفے کو لیے کر پڑھیں ساری نمازیں آپ کی ضائع ہو گئی. محبت کے تحفے کو واپس کرنے سے پہلے تک کی ساری نمازیں آپ کی ضائع. ہمت ہے والدین سے کہیں میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں، میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں، نکاح کا پیغام بھیجے، مناسب ہو تو رشتہ جم جائے ورنہ رشتہ توڑ دے، ختم کر دے. محبت کرنے کی کیا ضرورت. اور پھر دوسری چیز یہ ہے بچیوں کے اندر تربیت ایسی کرے ماں باپ، خاص کر ایسے موقع پر. ان ایام میں وقت ہو چکا ہے لیکن عرض کر دوں 2 باتیں. اپنی بچیوں کی تربیت خاص کر کرے کیونکہ ماحول اتنا خطرناک ہو گیا ہے کہ ملک کے حالات جو چل رہے ہیں، ان حالات کے اندر بے شرمی پر مسلمان لڑکیوں کو لڑکوں کو اتارنے کی پوری کوششیں ہو رہی ہے. اور ہم کو چاہیے کہ اس سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں. حجاب کے متعلق جو بات چل رہی ہے کہنے کی کوئی بات نہیں ہے. بہت ساری باتیں آپ کو معلوم ہے. بہت سارے لوگ اس ایک لڑکی کو سلام بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی دیتے ہیں اور پھر اس تحفے تحائف بھی پہنچے ہیں. لیکن میرا نظریہ یہ ہے کہ اس بچی کی اگلی زندگی کے اوپر نظر رکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری. کیونکہ ایسے جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں جہاں پر لڑکے اور لڑکیاں، کوئی خاص لڑکا کوئی خاص لڑکی کسی ایک تنظیم کے لیے آگے بڑھتی ہے، بعد میں ان دشمنوں نے ان کو ٹارگٹ بنا کر ان کی زندگی کو بدتر بنا کر چھوڑا ہے. ہم خوش نہ ہو سے ایک لڑکی کے اوپر، ہم تو سلام کر کے خاموش بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اگلی زندگی میں اس بچی کے ساتھ کیا کیا ہونے والے وہ آپ اور ہم نہیں جان سکتے. اس بچی کو کتنا ٹارچر کیا جائے گا بعد میں وہ آپ کو ہم کو نہیں معلوم ہے. اور ایسے ایسے قانون بھی بنائے جا رہے ہیں. ہم سلام بھی کرتے ہیں اس جسٹس کامت کو اور اس وکیل ندیم کو بھی جنہوں نے اچھی تجاویز پیش کیے، لیکن بدقسمتی سے فیصلہ بھی منقطع ہوا ہے، روک دیا گیا ہے. لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم کو چاہیے کہ ان کے حق میں دعائیں کریں. وہ مسلم لڑکیوں کے بارے میں دعائیں کریں جنہوں نے اس حجاب کے متعلق کوششیں کیے. وہ اپنی محنت، سال کے اختتام کا مہینہ چلا، 1 مہینے کے اندر 20 اپریل سے ان کے امتحانات ہیں. اگر وہ اسی طریقے سے ریالیوں میں رہیں گے تو ان کی تعلیم کو روک دیا جائے گا، ان کا 1 سال برباد ہو جائے گا. اس لیے ہم ان کی تعلیم کے لیے بھی دعائیں کریں. لا الہ الا انت سبحانک پڑھ کر دعائیں کریں. مساجد کے اماموں سے درخواست کریں کہ وہ فجر میں دعائے قنوت کا اہتمام کریں. حنفی مسلک کے نزدیک، دوسرے ائمہ کے نزدیک ہر نماز میں سورۃ دعائے قنوت پڑھنا چاہیے، لیکن کم سے کم فجر کی نماز میں ہم دعائے قنوت کا اہتمام کریں، ان کے لیے دعائیں کریں. اور میں جواب بھی دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے مساجد کے ائمہ کے اوپر، علماء کرام پر ان میڈیا کے لوگوں نے نشانہ بنایا ہے
اور یہ کہا کہ حجاب کے متعلق سیاسی لوگ تو کہہ رہے ہیں لیکن علماء کیوں نہیں کہہ رہے؟ حجاب کے متعلق سیاسی لیڈر جو کہہ رہے وہ اپنے مفاد کے لیے کہہ رہے، ان کا مفاد اس میں شامل ہے، چاہے کوئی بھی پارٹی کا ہو۔ ہر آدمی، ہر سیاسی لیڈر جو اس حجاب کے متعلق تائید کر رہا ہے، یاد رکھ لے اس میں اس کا سیاسی مفاد ہے، لیکن علماء نہیں کہہ رہے۔ علماء کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ علماء بک گئے کیا؟ جوتے مارو ان لوگوں کو جو میڈیا میں آ کر یہ بات کہتے ہیں۔ علماء تو ہر جمعہ پردے کے بارے میں بیان کیے ہیں، اس وقت آپ کہاں گئے؟ علماء تو احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں صحابہ صحابیات کے واقعات کو سنا کر پردے کے بارے میں ہر جمعہ سالوں سالوں سے بتا رہے ہیں، لیکن اس وقت آپ کہاں تھے؟ عمل نہ کرے، بے پردگی پر آپ اتر کر آئے، چھوٹے کپڑے آپ پہنے، جالی والا لباس آپ پہنے، بے شرمی کے در پر آپ اترے، ویلنٹائن ڈے آپ بنا لے، یوم عاشقان آپ بنا لے، اس کے بعد پھر حجاب کے بارے میں ریالیں نکل جائے۔ علماء کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ نہیں، علماء خاموش نہیں ہیں، علماء تو کئی سالوں سے اس حجاب کے متعلق عرض کر رہے ہیں۔ بہرحال حجاب کے متعلق جو اس وقت کے حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں ہم سب کے لیے دعا کریں، اپنے گھر کے بچیوں کو باپردہ بنائیں، چاہے جو کچھ ہو جائے، ہم پردہ اپنے نقاب سے نہیں اتاریں، اپنے چہرے سے نہیں اتاریں گے، بے شرمی پر ہم نہیں اتریں گے، لیکن کہیں کسے جا رہے ہیں؟ ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے جو ہمیشہ سے اپنے بچیوں کو بے لباس آوارہ کے لیے ہم نے گھر کے باہر چھوڑ دیا ہے۔ نہیں، ایسا موقع ہے، اور آپ کو معلوم ہے یہ حجاب کا مسئلہ کیوں نکلا ہے؟ ابھی کی کیا ضرورت ہے؟ کیا وہ بچیاں اب ایڈمیشن لیے تھے؟ کیا وہ بچیاں اب داخل ہوئے تھے کالج اور اسکولوں کے اندر؟ کیا یہ نقاب کا مسئلہ اب شروع ہوا ہے؟ نہیں، یہ اب اس لیے شروع کیا گیا ہے اس کے ذریعے سے پورے ملک کے اندر ایک افراتفری پھیلا دے، اور اس وقت جو الیکشن کا ماحول چل رہا ہے یو پی کے اندر، اس سے لوگوں کی آنکھوں سے پردے کو غائب کر دے اور اپنا مفاد جیت کر آگے نکل جائے۔ کرناٹک میں مسئلہ ہوا تھا، سکندرآباد میں کیا ضرورت تھی احتجاج کرنے کی؟ سکندرآباد میں کیا ضرورت تھی کالج کے اندر حجاب کو پابندی لگانے کی؟ کوریٹلا جس علاقے میں میں رہتا ہوں، میرے گھر کے سامنے ایک کالج ہے، ڈگری کالج ہے میرے گھر کے سامنے۔ 2 دن پہلے تقریباً 200 نوجوان لڑکے اور لڑکیوں نے مل کر ایک کالج کا احتجاج کیا ہے۔ کالج کے پرنسپل نے باقاعدہ طور پر لڑکیوں سے سگنیچر لیے کہ ہم آج کے بعد سے پردہ لباس کے ذریعے سے، حجاب کے ذریعے سے ہم کالج میں نہیں آئیں گے۔ بالکل بی جے پی کا ذمہ دار وہ اس علاقے اس کالج کا پرنسپل ہے، اور جب یہ لڑکیاں ایف آئی آر کے لیے پولیس اسٹیشن پہنچی، ان کے پہنچنے سے پہلے پرنسپل وہاں پر پولیس تھانے میں موجود ہے، کوئی ایف آئی آر کو پولیس نے نہیں لیا۔ کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ وہ نہ جانے اب آگے کی بات کیا ہے۔ تو یہ پورے ملک کے اندر جس طریقے سے کل انکل آ کے بول دیے کہ نہیں ہم مسلم لڑکیوں کے ساتھ، شرم آنی چاہیے ہمارے ان نوجوان یا پھر ان بوڑھے لوگوں کو جنہوں نے انکل کی تائید میں کہہ رہے ارے انکل تو مسلمان لڑکیوں کی تائید میں چلا۔ کل آ کے انکل 2 جملے بول دیے، بس پوری عوام خوش ہو کے خاموش ہو گئی۔ کل انکل بولے میں مسلمان لڑکیوں کے ساتھ ہوں، عورتوں کے ساتھ پہلے تھا تو طلاق کے مسئلے کو نکالا، اب مسلمان لڑکیوں کے ساتھ ہوں، پردے کے بارے میں فیصلہ آئے گا۔ خیر وقت ہو گیا ہے، میں اگلے جمعہ میں عرض کر دوں، آپ سب جانتے ہیں انکل کا کیا منشا تھا اور کل کس کی تقریر کا جواب دیے انکل، کل کس کی تقریر کا جواب دیے انکل۔ آپ سب پہلی تقریر کو بھی سن لیے، انکل کی تقریر کو بھی سن لیے، لیکن بات اتنی عرض کرنی ہے، مختصراً عرض ہی کرنا ہے کہ ہم اپنے بچیوں کو بے شرم نہ بنائیں، باشرم بنائیں، باحیا بنائیں، پردہ دار بنائیں، اور یہ جو یوم عاشقان ویلنٹائن ڈے کا دن آ رہا ہے اس سے ہم بھی بچیں، نوجوان لڑکے بھی بچیں، لڑکیاں بھی بچائیں، اور بالکل اس دن میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔